تو صحابہ کس کے پاس گئے؟ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، زمینیں اجڑ گئی، جانور پیاسے ہیں، جاندار تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، آقا کرم فرما دیں۔ امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے، ابھی چہرہ اقدس تک نہیں آئے تھے کہ ہاتھ اٹھے تو بادل بھی اٹھ گئے، ہاتھ پلٹے تو بادل بھی پلٹ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کو بھی بارش، ہفتہ کو بھی بارش، اتوار کو بارش، سوموار کو بارش، منگل اور بدھ کو بارش، جمعرات کو بارش، پھر جمعہ کا دن آ گئے۔ پھر امام الانبیاء منبر پہ ہیں، صحابہ نے عرض کیا آقا اب تو ہمارے اموال غرق ہونے لگ گئے، آقا کرم فرما دیں بارش رک جائے۔ نہیں ہوتی تھی تو آقا کرم فرما دے بارش ہو جائے، بارش ہو رہی ہے آقا بارش رک جائے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا آقا ابھی کھیتوں پہ ضرورت، تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت بارش کھیتوں پہ برسائے اور مدینہ پاک محفوظ رہے، آبادی محفوظ رہے۔ امام الانبیاء نے انگشت شہادت کو الگ کر دیا اور حضور نے یوں پھیرا مدینہ کے اوپر، فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، مولا ہم پہ نہ ہو، ارد گرد ہوتی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی انگلی پھری ایسے لگتا تھا بادلوں کو کسی نے چیر کر رکھ دیا ہے، کہ مدینہ کی آبادی پر دھوپ نکلی ہوئی تھی اور باہر کھیتوں میں بارش ہو رہی تھی۔ اصحاب رسول نے کیا عقیدہ دیا کہ اگر مصیبت آ جائے، اگر نعمت لینی ہو تو ملتی بھی حضور کے صدقے سے ہے اور مصیبت ٹلتی بھی حضور کے صدقے سے ہے۔ وہ تو حضور سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بخاری کی حدیث ہے، عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، کرم فرما دیجیے، مجھے نسیان ہے، بھولنے کی بیماری ہے، آپ کی احادیث یاد رکھنا چاہتا ہوں، ارشادات یاد رکھنا چاہتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، آقا کرم فرمائیے۔ امام الانبیاء نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ڈاکٹر کا کیس ہے، یہ بھولنے کی بیماری نسیان یہ تو حکیم کا کیس ہے، جاؤ کسی حکیم کے پاس، یہ نہیں فرمایا، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، یہ نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداک، اپنی چادر بچھا دو، چادر زمین پہ بچھا دو۔ اب سوچئے کہ حضرت ابو ہریرہ کے سوال کے ساتھ اس جواب کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ وہ عرض کر رہے ہیں میرا حافظہ کمزور ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں چادر بچھا دو۔ ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، یہ عرض نہیں کر رہے یا رسول اللہ میں نے کھجوریں نہیں مانگی جو چادر میں ڈالنا ہے، میں نے اناج تو نہیں مانگا آپ سے، میں نے تو حافظے کی کمزوری کی بات کی۔ ابو ہریرہ یہ بات ہی نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ صحابی ہیں، وہ جانتے ہیں ڈاکٹروں کی دوا کا طریقہ اور ہے، مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ اور ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھا دی، پھر کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھے، پھر ہاتھ جوڑے، پھر چادر پہ پلٹ دیے حضور۔ 2-3 بار ایسا کیا امام الانبیاء نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آپ اس چادر کو سینے سے لگا لو جس پر میں نے ہاتھ الٹے۔ وہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اللہ کی عزت کی قسم وہ دن اور آج کا دن مجھے کوئی شے کبھی نہیں بھولی ہے۔ اب دیکھنے میں حضور کے خالی ہاتھ اٹھے تھے اور خالی ہی جڑے تھے اور خالی ہی مڑے تھے، خالی ہی پلٹے تھے، تو دیکھنے والے نادانوں نے جو خالی ہاتھ دیکھے تو کہنے لگے خالی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان یہ ابو ہریرہ سے پوچھ ان خالی ہاتھوں میں کیا تھا، وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں،
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سب کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ تکبیر نہ رسالت. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی کا ایک معنی ہوتا ہے فقط صرف. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف میرے رسول کے ہاتھ میں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. جو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تاجدار کائنات کے غلام. آج